السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلی علی رسوله الکریم، اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی فی کلامہ العزیز بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کل نفس ذائقۃ الموت، صدق اللہ العظیم۔ کووڈ-19 کا دورہ ہے، پورے ملک میں اسی کا پہرا ہے۔ آئے دن نہیں بلکہ گھنٹوں گھنٹوں میں کسی نہ کسی کے موت کی اطلاع مل جاتی ہے۔ واٹس ایپ کے اوپن کرنے کی دیری رہتی ہے، نہایت حادثہ فاجعہ، نہ جانے کیا کیا، فلاں کا انتقال ہو گیا، فلاں کا انتقال ہو گیا۔ ان انتقالوں کی خبروں کو پڑھتے ہوئے دل کے اندر ایک قسم کی گھبراہٹ سما گئی ہے۔ حالانکہ اس چیز کو مستحضر کر لینی چاہیے۔ آدمی جب ماں کے پیٹ میں ابھی ادھورا رہتا ہے، استقرار حمل کے 40 دن کے بعد، جب تک کہ اس کے مکمل اعضاء آنکھ کان تک نہیں بنے ہوئے ہیں، اسی وقت اللہ میاں کا یہ فیصلہ ہو جاتا ہے کہ یہ دنیا میں جا کر کتنے دن رہے گا، کتنے سانس یہ لے گا اور کتنا کھائے گا۔ یہاں تک کہ یہ چیز بھی طے ہو جاتی ہے کہ یہ دنیا میں جا کر شقی بن کر زندگی گزارے گا یا سعید بن کر زندگی گزارے گا۔ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب میں ایک روایت لکھی ہے۔ ایک درخت ہے جس کا نام شجرۃ المنتہا ہے۔ وہ درخت آسمان میں ہے، اس کے پتے اسی قدر ہیں جتنے انسان جنات ہیں۔ ہر پتے پر اس کا نام لکھا ہوا ہے۔ جب کسی کی موت آنا مقدر ہوتی ہے تو 40 دن پہلے اس کا پتا گر جاتا ہے۔ ملک الموت کو اس بات کا اشارہ ہوتا ہے کہ فلاں آدمی کا پتا گر چکا ہے، 40 دن کے بعد اس کی روح کو قبض کرنا ہے۔ چنانچہ ملک الموت اس کو لے لیتے ہیں۔ لینے کے بعد اس پتے کو دیکھتے ہیں، اس کے نام کے ارد گرد مطالعہ کرتے ہیں۔ اگر وہ بندہ نیک ہے تو اس کے نام کے ارد گرد میں ایک نورانی لکیر ہوتی ہے۔ اس کا مطلب ملک الموت کو اس بات کا حکم ہوتا ہے کہ یہ آدمی نیک و پرہیزگار ہے، اس کی روح کے قبض کرنے میں اس کے ساتھ نرمی کا معاملہ کرو۔ اگر نورانی لکیر نہ ہو تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ یہ آدمی نیکوکار نہیں ہے، بدکار ہے۔ جو سختی اس کے حق میں کی جا سکے وہ کیا جائے۔ چنانچہ فرشتے مستقل اس آدمی کے پیچھے لگ جاتے ہیں۔ اگر وہ کہیں ہنستا ہے، فرشتے اس کو آر دلاتے ہیں، 40 دن بعد تجھے مرنا ہے، تو ہنس رہا ہے۔ 30 دن بعد تجھے مرنا ہے، تو غافل ہے۔ 8 دن بعد تجھے مرنا ہے اور آج تو اتنی غفلت میں زندگی گزار رہا ہے۔ مستقل فرشتے اس کو آر دلاتے ہی رہتے ہیں۔ پھر 40 دن کے بعد اس کا انتقال ہو جاتا ہے۔ موت کوئی آنن فانن نہیں ہے اور نہ ہی کسی کو ناگاہ موت آتی ہے۔ موت کا فیصلہ ماں کے پیٹ میں پیدا ہونے سے پہلے ہو جاتا ہے۔ موت کو ہم یہ ہرگز نہ سمجھیں کہ اگر ایسا ہوتا تو یوں ہو جاتا، اگر یہ نہ ہوتا تو وہ نہ ہوتا۔ یہ ساری چیزیں غلط ہیں۔ آج کووڈ-19 کے دورے میں لوگ مستقل مر رہے ہیں، صبح شام صبح شام صبح شام مر رہے ہیں۔ یہ کیا ہے؟ یہ بھی اللہ تعالیٰ کا فیصلہ ہے، اور یہ فیصلہ مرنے والوں کے پیدا ہونے سے پہلے کر دیا گیا تھا کہ فلاں کی موت فلاں بیماری میں، فلاں وقت میں، فلاں عمر میں ہو جائے گی۔ اور اللہ تعالیٰ کا ایک ضابطہ ہے، موت جب آتی ہے تو اس کے 1 سیکنڈ بعد بھی نہیں ہوتی ہے، اس کے 1 سیکنڈ پہلے بھی نہیں ہوتی ہے۔ یہ ضابطہ ہے، اور موت کا فرشتہ کسی کو پوچھ کر بھی نہیں آتا ہے۔ باقی وائرس میں مر جانا، کووڈ-19 میں مبتلا ہو کر مر جانا، یا کسی بھی قسم کا وائرس ہو، وائرس میں اگر کوئی آدمی مرتا ہے تو اس کا رتبہ کیا ہے؟ آج لوگوں نے کرونا وائرس کو اتنا برا بنایا۔ برا کا مطلب یہ تھا کہ لوگوں میں یہ بات پھیلائی گئی کہ یہ وائرس پھیلتا ہے، ایک دوسرے کو لگ جاتا ہے، جس کی بنیاد پہ لوگوں نے اپنے سگے رشتہ داروں کے میت پر آنے کو حرام سمجھ لیا، بلکہ یہ سمجھا کہ اگر ان کی میت پہ ہم آئیں گے تو ہم بھی مر جائیں گے۔ چنانچہ لوگ دوری اختیار کرنے لگے۔ ان کو گورنمنٹ کی جانب سے یہ کر دیا گیا کہ ان کو غسل بھی نہیں دیا جا سکتا، ان کو چھویا بھی نہیں جا سکتا، بلکہ اسی طرح سے ایک بڑا گڑھا کھود کر ان کو ڈال دیا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ جزائے خیر عطا فرمائے ہمارے کچھ نوجوانوں کو، جنہوں نے ہمت و ارادہ کر کے ذمہ داری لے لی کہ یہ وائرس اپنی جگہ ہے، لیکن ان کو دفنانے کی ذمہ داری پوری تعظیم و توقیر کے ساتھ ہم لیں گے۔ اس میں پورے ملک میں پیش رو جو آگے آئے وہ پاپولر فرنٹ آف انڈیا والے نوجوان ہیں، جنہوں نے آگے بڑھ کر سب سے پہلے اس ذمہ داری کو قبول لی۔ اس کے بعد ماشاءاللہ ان کو دیکھنے کے بعد بہت ساری تنظیموں نے اب ان کا ساتھ دینا بھی شروع کر دیا ہے۔
تو بات دراصل یہ ہے کہ تعاون میں مرنا یہ خوش نصیبی کی علامت ہے۔ جو آدمی تعاون میں مرتا ہے اس آدمی کو اللہ تعالیٰ شہادت کا ثواب دیتے ہیں، شہید ہے وہ شہید۔ یہاں تک کہ تعاون کے زمانے میں اگر کوئی معمولی موت میں بھی مر جائے تو اللہ تعالیٰ اس کو بھی شہادت کا ثواب دیتے ہیں۔ یہ پہلا تعاون نہیں ہے، اس سے پہلے کئی تعاون آئے، کئی وائرس آئے۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ابو عبیدہ بن الجراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ سب ایک جگہ لڑنے کے لیے جہاد میں گئے تھے، تعاون پھیل گیا۔ تعاون ایسا پھیلا، صبح شام 85 لوگوں کی موتیں ہونے لگیں۔ ایک وقت میں مسجد میں 800 جنازے آتے تھے، 800 جنازے۔ ایسی صورت میں ایک نے کہہ دیا کہ یہ اللہ کا عذاب ہے، رجز ان ھذا رجز، یہ گندگی اور ایک عذاب ہے۔ تو فوراً معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کی اس بات پر استدراک کرتے ہوئے ان کو ٹوکا اور کہا، جس نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت اختیار کی ہے اس کو پتہ چلے گا یہ رجز نہیں ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے، یہ نبی کی دعا ہے، یہ شہادت ہے۔ اس کے بعد انہوں نے دعا کر دی کہ یا اللہ مجھے بھی اس کا حصہ دے دے۔ یعنی جو تعاون اس وقت تعاون امواس جس کو کہتے ہیں، جیسے آج تعاون کرونا ہے ویسا تعاون امواس تھا۔ اس وقت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اللہ سے دعا کر دی کہ یا اللہ اس تعاون میں میرا بھی حصہ دے دے۔ سب سے پہلے ان کا بیٹا مبتلا ہوا، اس میں شہید ہو گیا۔ اس کے بعد ان کی 2 بیویوں کا اسی تعاون میں انتقال ہوا۔ پھر معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسی تعاون میں چلے گئے، اور ابو عبیدہ بن الجراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اسی تعاون میں چلے گئے۔ باقی دعا مانگ کر اس تعاون میں اپنا حصہ لے لینا کیوں؟ اس لیے کہ یہ شہادت ہے، یہ شہادت ہے۔ معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دعا کر کے اللہ تعالیٰ سے اپنے حق میں یہ حصہ مقرر کروا لیا ہے۔ باقی یہ جو کہا جاتا ہے جس جگہ تعاون پھیلا ہے اس جگہ تم مت جاؤ، اگر تم جس جگہ ہو وہاں پھیل گیا ہو تو وہاں سے مت بھاگو، اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر تمہارے حق میں موت مقدر ہے، تم وہاں چلے گئے، وہاں جانے کے بعد تم مر گئے تو لوگ یہ کہیں گے کہ تعاون والوں کے ساتھ ملنے کی وجہ سے ان کی موت آ گئی۔ حالانکہ ایسا نہیں ہے، موت تو سب کی طے ہوتی ہے۔ عقیدے کو بچانے کے لیے یہ سارے احکام نافذ ہیں۔ باقی جتنا بھی احتیاط کرنا چاہیے احتیاط تو ضرور کی جائے، لیکن ہرگز یہ نہ سمجھا جائے کہ ہم اپنے احتیاط کے ذریعے سے موت سے بچ جائیں گے، یہ تو بالکل اور سراسر غلط ہے۔ باقی ہمارے شہر چکمولور میں کئی دنوں سے صبح و شام نوجوانوں کا انتقال ہو رہا ہے۔ کئی دنوں سے ابھی قریب میں ہمارے علی پبلک اسکول کے ایک اہم ذمہ دار جو ہمارے جوائنٹ سیکریٹری بھی تھے، سعادت اللہ خان، ان کا انتقال ہو گیا۔ ان کا تو ہارٹ فیل میں انتقال ہوا تھا، اس کے 4 دن بعد ان کی والدہ کا انتقال ہو گیا۔ پھر ہماری مسجد سیدنا علی کے تنویر بھائی کا انتقال ہو گیا۔ ابھی بالکل نوجوانی تھی ان لوگوں کی۔ اب کل عید کے صبح میں ہمارے شفیع بھائی جو نیشنل ویلفیئر چیریٹیبل ٹرسٹ کے ذمہ دار ہیں، ان کے بیٹے کا مدین جو ابھی کم عمر کے تھے، 31 سال کے تھے، ان کا عید الفطر کے صبح میں انتقال ہو گیا۔ اس سے کچھ دن پہلے شفیع بھائی کی بیوی کا انتقال ہوا تھا، اور کچھ دن پہلے ہمارے اکمل بھائی جو ایک اسکول بھی چلاتے تھے، ایک انگلش اسکول چلاتے تھے، بہت اچھے آدمی تھے، ہمارے بہت قریبی دوست بھی تھے، ان کا بھی انتقال ہو گیا۔ غرضے کہ بہت سارے لوگوں کا اس کرونا وائرس میں انتقال ہوا ہے۔ گھر والوں کو صدمہ بھی ہے، ہونی بھی چاہیے، طویل رفاقت تھی، لیکن باقی اگر یہ کرونا نہ بھی ہوتا تو یہ اپنے وقت پہ مرنے والے تھے، اپنا وقت ان کا طے تھا۔ لیکن ان کی خوش قسمتی کہ اللہ تعالیٰ نے کرونا وائرس میں ان کو موت دے کے ان کو شہادت کے رتبے تک پہنچا دیا۔ چنانچہ میں ان تمام گھر والوں کو جن کے گھروں میں موتیں ہوئی ہیں، میں اپنی جانب سے تسلی پیش کرتا ہوں۔ اللہ کے لیے آپ تسلی رکھیں، صبر کریں۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کے رشتہ داروں کو، آپ کے بیٹے کو یا آپ کی ماں کو یا آپ کے باپ کو اللہ تعالیٰ نے شہادت کا رتبہ دے کر ان کے درجات کو بلند کر دیا ہے۔ آپ ہرگز اپنے دل شکنی نہ کریں، آپ اپنے دل کو توڑ کے نہ بیٹھیں۔ اللہ تعالیٰ کا فیصلہ جو ہے کبھی غلط نہیں ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا فیصلہ ازل میں لکھا ہوا ہے، پہلے جو فیصلہ لکھا جا چکا ہے اس پہ عمل ہوتا ہے۔ باقی ہم کو اپنی فکر کرنا ہے، پتہ نہیں ہم کو موت کب آ جائے۔ وائرس سے ڈرنا نہیں ہے، موت سے بھی ڈرنا نہیں ہے۔ ڈرنا کس چیز سے ہے؟ ڈرنا اس چیز سے ہے کہیں ایسا نہ ہو، ایسے وقت میں موت نہ آ جائے
کہ ہم لوگوں کے حقوق ابھی ادا نہ کیے ہوئے ہیں، ایسے وقت میں موت آ جائے، ڈرنا تو اس سے ہے۔ موت کا اگر دل میں ڈر آتا ہے، جن جن لوگوں کے جو حقوق دینی ہوں وہ پہلے فرصت میں ادا کر دیں، جن کو قرض ادا کرنا ہو ان کو قرض ادا کر دیں، باقی اللہ تعالیٰ سے توبہ و استغفار کریں، توبہ و استغفار، مستقل توبہ استغفار کریں اور کہیں کہ یا اللہ موت سے پہلے ہم کو ہماری مغفرت فرما، ہم تیرے پاس اس حالت میں آئیں کہ تو ہمارے سے راضی ہو، اگر تو ناراض ہو جائے تو پھر ہماری نیا ڈوب جائے گی، یہ دعا کرتے ہوئے جائیں۔ باقی گھروں میں لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین کا ورد کریں، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر کثرت سے درود بھیجیں، خاص طور سے درود تنجینا جو مشہور درود ہے، وہ درود تنجینا ہر دن کم سے کم 313 مرتبہ اپنے گھر میں اس کا ختم کرائیں، توبہ و استغفار کر کے اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ یا اللہ تو ہر قسم کے وائرس سے ہماری اور پوری ہمارے نسلوں کی، پوری امت مسلمہ کی، بلکہ پوری انسانیت کی حفاظت فرما لے، عافیت کی دعا کریں، یہ کرنے کا کام ہے۔ ماشاءاللہ ہم نے مسجد اقصی میں ابھی کچھ دن پہلے رمضان المبارک ہی میں پیر کے دن اعلان کیا تھا کہ درود پاک کا ورد کریں، تو منگل کے دن تک تقریباً 8 لاکھ مرتبہ عورتوں نے درود پاک کا ورد ختم کر لیا۔ اس کے بعد ہم نے آیت کریمہ کا اعلان کیا کہ آیت کریمہ کی جائے اور لیلۃ الجائزہ میں دعا ہوگی۔ اللہ کا کرم ہے، عورتوں نے کئی لاکھ، 10 لاکھ کا ہم نے ٹارگٹ دیا تھا پہلے، 18 لاکھ، اس کے بعد یہ لاکھوں کی تعداد میں یہ چیز بڑھتی ہی گئی، اس کے بعد دعا کی گئی۔ تو ملال خاطر نہ ہوں، بالکل اطمینان رکھیں اور اپنی موت کے سلسلے میں اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہیں، اور اللہ تعالیٰ سے مانگتے بھی رہیں، اور عافیت مانگیں اللہ تعالیٰ سے کہ عافیت والی زندگی نصیب فرما۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی، آپ کو بھی، ہم سب کی نسلوں کو، پورے امت مسلمہ کو اور پوری انسانیت کو عافیت نصیب فرمائے۔ آمین ثم آمین، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔